بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے سوال کیا، لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں علم دیا۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے انسانیت کی پہلی کہانی، ایک جنت، ایک درخت، ایک غلطی اور پھر دنیا کی طرف اتارا جانا۔ آئیے سنتے ہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہر انسان کے لیے عبرت ہے اور ہدایت ہے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر، پھر یہ آیات پڑھی گئی۔ آخر کار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی طرف راغب کر دیا اور ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالات سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 36۔ محمد بن اسحاق کچھ علماء سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں اور آرام دیکھا تو کہنے لگے، کاش مجھے یہ ہمیشہ نصیب ہو جائے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کی اسی تمنا کو پکڑ لیا اور اسی راستے سے انہیں پھسلانا شروع کر دیا۔ حبیب سے روایت ہے کہ کچھ اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ شیطان کا پہلا دھوکہ تو یہ ہے، وہ حضرت آدم اور حوا کے پاس روتا ہوا آیا۔ دونوں نے پوچھا، تم کس وجہ سے رو رہے ہو؟ شیطان نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور یہ تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ پھر اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ، شک و شبہ ڈالا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے؟ پھر اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اسے کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ، ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر کہنے لگا، اسے کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی پالو گے۔ اس طرح اس نے دھوکے سے دونوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ ابن زید کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شیطان نے حوا کے دل میں اس درخت کے بارے میں وسوسہ ڈالا اور انہیں اس کا پھل کھانے کی طرف مائل کیا۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام کی نظر میں حوا کو بہت خوبصورت اور آکرشک بنا دیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا، مگر حوا نے ایک شرط رکھی کہ وہ انہیں اس درخت کے پاس لے کر جائے۔ جب آدم علیہ السلام حوا کو درخت کے پاس لے گئے تو حوا نے کہا، پہلے اس درخت کا پھل کھاؤ، تب میں تمہیں قریب آنے دوں گی۔ پھر دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کے چھپے ہوئے انگ کھل گئے اور آدم علیہ السلام جنت میں دوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے آدم، کیوں مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم نے عرض کیا، نہیں بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، کس وجہ سے اس گناہ میں پڑ گئے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، حوا کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ میں حوا کو مہینے میں ایک بار خون سے متاثر کروں، حیض، جیسے اس نے درخت کو خون سے متاثر کیا ہے، اور میں اسے کم عقل بنا دوں گا۔ حالانکہ میں نے اسے حلیم، صبر کرنے والی اور برداشت کرنے والی بنایا تھا۔ اب یہ حمل اور وجائے حمل، گربھ دھارن اور بچہ پیدا کرنے کے دوران سخت تکلیف اور محنت اٹھائے گی، جبکہ میں نے پہلے اس کو یہ سب آسان بنا دیا تھا۔ ابن زید کہتے ہیں، اگر یہ امتحان پیش نہ آتا تو دنیا بھر کی عورتیں ایسی ہوتی کہ نہ انہیں حیض آتا اور نہ ہی حمل گیری، نہ ہی جچاگی کے وقت تکلیف ہوتی، ان کا مزاج بھی سخت اور جھگڑالو نہ ہوتا۔ سعد بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیڑ کا پھل اس وقت نہیں کھایا جب وہ اپنی صحیح حالت میں تھے، بلکہ جب انہیں شراب پلا دی گئی تھی جس سے تھوڑی سی نشے کی کیفیت ہو گئی تھی، تب حوا نے انہیں پکڑ کر درخت کے پاس لے جا کر اس کا پھل کھلایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا سے یہ خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور تمام نعمتیں چھین لی۔ انہیں ان کے دشمن ابلیس اور سانپ کے ساتھ زمین پر اتارا۔ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت تک تم کو زمین پر رہنا اور وہیں گزارا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 36۔ قدیم علماء اس آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو سے مراد آدم، حوا، ابلیس اور سانپ ہے۔ ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں کہ اس میں آدم، حوا، ابلیس اور سانپ شامل ہے۔ علامہ ابو ظفر طبری لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بہت سی حدیثوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ شکروار کے دن پیدا فرمایا تھا، اور یہی نہیں بلکہ حدیثوں میں بھی یہ ثابت ہوتا ہے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔
انہیں زمین پر اتارا گیا، ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کا انتقال بھی ہوا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن کی 5 خصوصیت خاص باتیں ہیں۔ 1، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ 2، آدم علیہ السلام کو زمین کی طرف اتارنا۔ تیسرا، آدم علیہ السلام کا انتقال۔ چوتھا، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی بھی بندہ اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول کرتا ہے، بشرطے وہ دعا گناہ یا رشتے توڑنے کی نہ ہو۔ 5واں، قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی اور تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین اور ہوا، یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں کیونکہ اسی دن قیامت آنے کی خبریں موجود ہے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی توبہ سے ہمیں سیکھنے کو ملا۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ جمعہ کا دن صرف ایک ہفتے کا دن نہیں ہے بلکہ توبہ، دعا اور قیامت کی یاد دلانے والا دن ہے۔ اللہ ہمیں بھی آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔